وہ اس کے انداز کو دیکھ کر محفوظ ہونے لگا تھا۔ کچھ لمحے اس کو یوں ہی دیکھنے کے بعد اپنی الماری کی جانب بڑھا اور پھر سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدموں کو دیکھ رہی تھی لیکن نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ وہ بیٹھ کر بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑنے لگا تھا۔ فرحین نے فوراً غصے سے جھٹکنا چاہا تھا لیکن اپنی ہتھیلی کو روک پائی۔ یہ لو تمہاری امانت ہے، وہ اس کا موبائل تھامتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں کس نے کہا یہ میرا موبائل ہے؟ وہ ہڑبڑانے لگی۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے یہ کمرے سے ملا تھا، اب ظاہر ہے میرا تو نہیں ہے۔ وہ اس کے اس انداز کو دیکھ وہ پریشانی میں پڑ گئی کیونکہ وہ چوری چھپے فون استعمال کر رہی تھی۔ اس بات کا علم ہو جانے کے بعد فہد اسے کوئی غصہ نہیں کر رہا تھا۔ آخر اس کے من میں چل کے رہا تھا ایسی کون سی بات جو فہد کے غصے کو ضبط کیے ہوئے ہے؟ کہیں یہ کوئی سازش تو نہیں جو شخص بنا غلطی کے مجھ پر اتنا غصہ کیا کرتا تھا آج میری غلطی سامنے آنے پر بھی اتنا خاموش اور پرسکون ہے؟ اس کا تجسس سوچ بھی بڑھنے لگا۔ وہ غیر یقینی انداز میں اس کو دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں پرانا فون استعمال نہیں کرنا تو اسے رہنے دو، میں نیا خرید دوں گا۔ وہ اس کی تجسس بڑی نگاہوں کو محسوس کرتے ہوئے پیار سے بولا تھا۔ تمہیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کو دیکھ کر فہد سے سوال کرنے لگی۔ بالکل بھی نہیں، کیوں اعتراض کرنے لگا؟ تم جب چاہو جس سے بھی چاہو بات کر سکتے ہو۔ میرے خیال سے تمہارے بھی بہت سے دوست نمبر بند ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں گے، اس لیے اپنا فون آن کرو اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی سلامتی کی خبر دو۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے غیر محسوس انداز میں بولا۔ وہ اس کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ بھابی سوچ رہی ہوں کہ فرحین کو شہر لے جاؤں اور وہاں کچھ دن گھوم پھر لے اور پھر اسے شاپنگ کروا دوں۔ وہ پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر فرحین نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا اور اسے دیکھا جبکہ سدرا خوش ہوئی تھی۔ ہاں بالکل صحیح بات، تم نے شادی کے بعد تمہارا فرض بنتا ہے اسے خوش رکھنے کا اور گھمانے پھرانے کا۔ سدرا بولی۔ وہ تو ایسا کرتے ہیں، کل صبح ہی چلتے ہیں۔ فہد نے سوالیہ نظریں سے فرحین کو دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں گھر پہ ہی ٹھیک ہوں، مجھے گھومنے یا شاپنگ کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ تمہیں جانا ہے تو جا سکتے ہو، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ لیکن فرحین یہ خود کیسے جائے گا؟ اسے تمہارے ساتھ جانا ہے، وہ تمہارے ساتھ اکیلے بھی وقت گزارنا چاہتا ہے۔ تم بیوی ہو اس کی، یہ بات تمہیں سمجھنی چاہیے۔ اکیلے تو ہر بار وہ جاتا ہے، اس بار تمہیں چلنے کو بول رہے ہیں تو تمہیں جانا چاہیے۔ شوہر جتنا لطف اور سکون بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے میں ہوتا ہے اور اکیلے نہیں، وہ زمانی انداز میں بولا تھا۔ تو بھابی آپ فہد کی شادی اس لڑکی سے کرا دینا، پھر اس کے ساتھ جہاں چاہے سیر سپاٹے پہ نکل جائے اور ہوتا رہے اپنی زندگی سے لطف اندوز۔ لیکن مجھے اس طرح کی چونچلیں پسند نہیں، وہ غصے سے فہد کو گھورتے ہوئے بولی اور وہاں سے چل دی۔ سدرا من ہی من میں مسکرا دی تھی۔ اچھا، لیکن نوک جھوک اب بھی دن گزرتے جا رہے تھے۔ فہد کا رویہ اس کے ساتھ جتنا مخلص اور شفیق ہوتا جا رہا تھا، فرحین کا تجسس اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر بار فہد کو مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی۔ اس کے ساتھ فہد کو نظر انداز کرنا، بے روحی سے بات کرنا اب معمول بن چکا تھا۔ اسے فہد نے معاف کر دیا تھا لیکن فہد نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ جی جان سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کیے جا رہا تھا لیکن فرحین کو اپنی طرف مائل کرنے کی کیا بات ہے؟ آج اتنی صبح صبح منہ لٹکائے بیٹھی ہو، خیریت تو ہے نا؟ بھابی میں بہت پریشان ہوں، ایک عجیب صورتحال میں پھنس چکا ہوں۔ وہ جگ نکالتے ہوئے پانی کا اب کیا پریشانی ہے تمہیں؟ تمہاری محبت خوشی اب تمہارے ساتھ ہی ہے، اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ میری نیا ہر وقت الجھی سی رہتی ہے اور مجھ سے خفا ہوا ہے۔ اس نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ کیا بہت کوشش کرتا ہوں اسے منانے کی، پیار سے بات کرنے کی، اسے کہیں باہر لے جانے کی منتیں کرتا ہوں پھر رہا ہوں لیکن پھر بھی ہر بار مجھے افسردہ کر دیتی ہے۔ وہ پانی کے گھونٹ لینے 2 گھونٹ لیے تھے۔ اگر وہ روبرو بات نہیں کری تو کیا تم رضا بن کر اس سے باتیں کر سکتے ہو نا؟ تمہاری خوشی تو اب بھی تم سے بات کرتی ہوگی نا فون پہ، اس پہ پیار محبت کی باتیں کر لیا کرو، اسے تمہارا بھی دل بہل جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اسے نہیں پتا کہ تم اس کے رضا ہو لیکن وہ تو تم تو جانتے ہو نا، وہی فرحین اور وہی خوشی۔ سدرا نے اسے جتلایا تھا۔ یہ تو پریشانی کی بات ہے، خوشی نے مجھے سے میری تصویر مانگ لی ہے، میرے نہ بھیجنے پر وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اب جب تک میں اسے اپنی تصویر نہیں بھیجتا وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ اب آپ ہی بتا دیں، میں اسے اپنی تصویر بھیج دوں تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ جان کر میں ہی اس سے بن دیکھی محبت ہوں اور جسے وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو پسند نہیں کرتی، اور میں ہی اس کا وہ بولتے وقت لفظ کاٹ کے تو خوش ہوٹوں کے ساتھ۔ اب فہد تم ایسے ہی خاموش کیوں ہوگے؟ سدرا اس کے زرد پڑتے چہرے کو تعجب سے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ فہد مسلسل باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے خود بھی اچانک الاس کرنے کی آواز ہوئی اور سدرا پلٹی تھی۔ فرحین عجیب نظروں سے فہد کو گھور رہی تھی۔ اس کے سامنے ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ وہ تیز سانس لینے لگی تھی اور اس کے سانس حلق میں ہی اٹک جو تھا، جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے یہاں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا ہوا فرحین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سدرا اس کی حالت دیکھ کر بھاگ کر فوراً اس کے پاس وہ بت بنی فہد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی 2 پل میں سے ہل نہیں پا رہا تھا۔
कुछ बोले बिना वो वहाँ से तेजी से पलट कर चली गई थी और उसे रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की थी। वहाँ जहाँ क्या कार्य हो जाओ, उसके पास सिद्रा फिक्रिया अंदाज में उसका बाजू पकड़ कर बोली थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर गलत सुना है। वो कमरे में जाते ही बेयकीनी के साथ रज़ा का नंबर डायल करने लगी। मन ही मन में दुआ करने लगी कि उसने जो सुना वो गलत हो, झूठ हो। रिंग जा रही थी, वो उठा नहीं रहा था, उसका दिल डूब रहा था। वो आंखों से आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। वो बेफायदा उम्मीद लगाकर उसका नंबर लगा रही थी कि काश वो फ़ोन उठाए और रज़ा कोई और हो, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जो बातें करनी है सामने करो। खुशी वो कमरे में दाखिल होकर अपने फ़ोन का रुख उसकी तरफ करते हुए बोला था, जहाँ खुशी के नाम से कॉल आ रही थी। वो और मायूसी से उसकी स्क्रीन पर अपना नंबर देखकर अपने हाथ फ़ोन से पटक रहे थे कि वो सर झुकाए अजीब इज़्तिराब में मुब्तला थी। आंखों से मुसलसल आंसू टपक रहे थे। वो उसके पास तो बैठ गया, लेकिन समझ नहीं आ रही थी किस तरह उसे चुप रहे। तो ये है असल रज़ा का चेहरा, झूठे और बेरहम इंसान। उसको शदीद गर्व और गुस्सा हुआ था इस बात। उसके बाद सीधा फहद के दिल पर जाकर लगी। तुम गलत समझ रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया। वो बुराई आवाज़ में बोली, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। यकीन मानो बस वक्त आने का इंतजार कर रहा था। तुम्हें ये सब अच्छे अंदाज में बताना चाहता था। वो उसका हाथ पकड़ कर बोला, मैं जानता हूँ हकीकत जानने के बाद तुम्हें शदीद सदमा पहुंचा, लेकिन तुमसे ज्यादा कर्ब से मैं गुजर रहा हूँ। जिस वक्त तुमने अपनी पहचान कराई थी, तुम खुद को खत्म करने की पूरी कोशिश कर चुकी थी। तुम अंदाजा नहीं कर सकती उस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजरती। मैं जीते जी मर चुका था, मेरे ख्वाब सख्त हो चुके थे पागलों की तरह। वो झिंझिलाते हुए बोला, जीते जी तो मैं भी मर चुकी हूँ, ये जानकर कि मेरा रज़ा इतना जालिम और बेरहम इंसान है जो मुझे फ़ोन पर झूठी बातों से बुलाता रहा, मुझे आसमान की सैर कराने लगा और हकीकत में खुद ही मेरी ज़मीन खींच रहा था, मुझे पल पल जलील करता, मेरी इज्जत नफ्स को रोंदता रहा। उससे तो अच्छा मैं उस दिन मर जाती और यह हकीकत कभी न खुलती। वो बेहद अफसुर्दगी से उसकी आंखों में शिकायती अंदाज में देखकर बोली, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया फरहीन, मैं खुद ही उससे बात से बेखबर था और ये सब किस्मत का था। और देखो हमारी मोहब्बत कितनी सच्ची है ना, खुदा ने किस तरह हमें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। हमें खबर तक नहीं, हम दोनों बहुत खुश नसीब हैं। जो कुछ हुआ इसको सबको बुलाकर हमें अब इस रिश्ते को और भी मजबूत करना चाहिए। वो उसे तसल्ली देते हुए बोला। फरहीन का हाथ अब भी उसके दोनों हाथों में था। नहीं, ये कोई खुश नसीबी नहीं, ये तो मालिक की तरफ से सजा है। शादीशुदा होते हुए भी मैं एक शोर को धोखा दे रही थी, किसी के साथ निकाह होने के बावजूद चोर छुपे एक गैर मर्द के साथ बात कर रही थी और बहुत गलत कर रही थी। इसलिए तो खुदा ने मेरे साथ इस गुनाह की सजा दी है। मुझे वो गहरा मैं जाते हुए बोली थी, खुदा ने तुम्हारी सूरत में सजा दी है जिसमें मुझे जिस रज़ा के लिए पकीज़ा रिश्ते में होते हुए भी एक गुनाह में लग चुकी थी, मेरे खुदा ने मुझे औकात दिखा दी। इसी फहद को मेरे सर पर लाकर खड़ा कर दिया। मुहात अपना छुड़ाकर उसके दूर होती जा रही थी। तुम इस तरह क्यों बातें कर रही हो? तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, तुम्हारा शोर कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तुम मेरे साथ ही बात करती थी, तुम किसी गुनाह में मुब्तला नहीं, तुम्हें किसी बात की कोई सजा नहीं मिल रही, इस बात को तस्लीम कर लो। वो उसके कंधे को पकड़कर बोला था, तुमने मुझे कितना मारा फहद, कितना बेइज्जत होती रही मैं। जब पता चला कि मैं तुम्हारी खुशी हूँ, तुम एकदम नरम हो गए। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और तुम्हारी बीवी होती और खुशी की मोहब्बत की वजह से तुम उसे हर वक्त जलील करते, हर रोज़ उस पर जुल्म किया करते, तो वो मार खाती रहती। उसकी हालत अजीब हो चुकी थी। वो खुश्क लबों से उसे शिकायत कर रही थी और उसके लहजे में दर्द था। हम सब ठीक कर देंगे, बस खुदा का वास्ता मुझे इस तरह बेरुखी इख्तियार ना करो, मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हाथ जोड़कर बेहद शर्मिंदगी से बोला था, तो फिर मुझे अकेला छोड़ दो। उठकर बैठ के दूसरी जाने बैठ गई थी और उसकी पुष्ट को देखते रहा। सच्चाई सामने आने के बाद फरहीन ने उसके पास तक बैठना छोड़ दिया था। वो जब भी उसे देखती तो नफरत और हकारत से देखती। अब की फहद की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने अब फरहीन को मनाने की कोशिश नहीं की थी। वो अंदर ही अंदर इस तरह से झुलस रहा था और अब वो ज़्यादातर घर से बाहर रहने लगा था। खाना पीना, बातचीत करना, उसका हर अंदाज अब बदल चुका था। जिस खुशी को पाने के लिए इतना कोशिश की थी। क्यों फरहीन, तुम इतनी बेहद बन गई हो कि तुम्हें किसी का ज़रा भी एहसास नहीं। जो कुछ हुआ वक्त सब गुजरा वक्त है जो कि बहुत बुरा था। हालात ने तुम लोगों के साथ जो भी किया। फहद इस वक्त डिप्रेशन के शिकार हुआ है। उसने बहुत कुछ गलत किया, अभी वो अपनी गलती पे पछता रहा है। इस वक्त सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। तुम्हारी ये बेरुखी उसे अंदर ही अंदर झंझोड़ रही है। उसे इतनी बड़ी सजा मत दो। वो बहुत अरसे से खुशी के नाम से जीता आया है। तुम्हें बहाना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। तुम उसके लिए पूरी दुनिया हो। फरहीन, तुम्हारा वो बेहद दीवाना है। फहद फरहीन की बेरुखी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन रज़ा अपनी खुशी के लिए बेरुखी कभी नहीं सह पाएगा। तुम्हारी नफरत की आग में वो पल पल झुलस रहा है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे माफ़ कर दो और उसे मत जलाओ। उसकी मोहब्बत लौटा दो उसे। उसकी सिदरा उसके सामने अपने फहद के लिए दुआएं मांग रही थी, लेकिन वो इस कदर बेहिस हो चुकी थी कि उसे उसकी भी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था।
اسے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، بھابھی آپ پلیز ایسا نہ کریں، میں آپ کی دل سے عزت کرتی ہوں اور آپ اس طرح ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو ہٹا رہی تھی۔ میں کیا کروں، مجھ سے نہیں بلائی جاتی۔ اب وہ اذیت، وہ وقت اور وحشت، آپ خوب واقف ہے میری حالت سے۔ ہو سوچے میرے لیے وہ سب بھولنا آسان نہیں۔ فرحین اپنی پلکوں کو آنسوں سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی، سدرا اب کی بار اس کے چہرے کو عجیب انداز سے دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ فرحین اس کے چہرے کو دیکھ کر تعجب سے پوچھنے لگی، سوچ رہی ہوں فہد نے کتنا غلط سمجھتا تھا، وہ کتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ سدرا ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ وہ الجھ کر بولی، ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ خوشی اس سے بہت محبت کرتی ہے، اتنی محبت تو وہ بھی خود سے نہیں کرتا جتنی محبت اور خوشی اس سے کرتی ہے، وہ جان سے بھی رضا ہو جاتی ہے، لیکن مجھے تو ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اس پر شدید طنز کرتے ہوئے بولی تھی، ہاں لیکن رضا کی محبت بالکل سچی ہے، اس کی آنکھ بند کر بھی آنکھیں گواہی دیتی ہیں۔ سدرا پر اعتماد لہجے میں بولی، محبت میں تو وہ واقعی کی ہے۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولی، نہیں تم نے محبت نہیں کرتی، تم اس سے اگر کرتی ہوتی تو آج اسے ذلیل اور رسوا نہ کرتی۔ اگر تم سچی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہوتی تو اسے قبول کر چکی ہوتی، لیکن تم تو اپنی ضد اور انا سے باہر نکل نہیں چاہتی۔ پھر یہ کیسی محبت؟ تمہیں فہد نے جو تکلیف دی اس کی بار بار معافی مانگنے پر بھی ذرا بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور اس مجنون دیوانے کو دیکھو، اپنی سالوں پرانی دشمنی کو درگزر کر دیا تمہارے لیے، تمہاری محبت میں۔ فہد جو پہلے ہی خاندان کا نام تک سننا نہیں چاہتا تھا، انہی لوگوں کے آگے وہ گڑ گڑایا بھکاریوں کی طرح، صرف خوشی کی خاطر اس نے اپنی انا اور غرور کو کہیں دور پھینک دیا، تمہارے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تمہیں واپس مانگ لیا، تمہاری خاطر اپنی جان سے پیارے بھائی جان کو ناراض کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنے بھائی کے سامنے کبھی اس طرح نہیں کھڑا ہوا۔ نہ جانے کس لیے تم اتنی خود غرض اور انا پرست ہو کہ اس کی ایک غلطی کو معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے تمہاری محبت میں خود تک کو قربان کر دیا، تم ہو کہ اسے نفرت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تمہیں اس کی ذرا سی بھی قدر نہیں، کس طرح تم اتنے دنوں سے اس پر ظلم کر رہی ہو، اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ پھر تمہیں محبت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے فرحین، کیونکہ تم خود پرست ہو، محبت میں جھکنا بھی پڑتا ہے، درگزر بھی کرنا پڑتا ہے، اور تم یہ قربانی بھی مانگتی ہے۔ محبت تو قربانی بھی مانگتی ہے، محبت تو تم نے تو اس کی محبت کے لیے نفرت کے دیے جلا دیے، اور تم تو اس کو جھلسا کر رکھ چکی ہو اور اس کو اندر ہی اندر توڑ کے رکھ چکی ہو۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ بتاؤ مجھے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایسی محبت ہے۔ محبت کا پتہ چل جائے کہ محبت کہاں رہتی ہے۔ محبت تو آپ کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ کہاں پہ بھی ہو۔ اندیکھی محبت بہت زیادہ تڑپاتی ہے۔ محبت کرنے والے فہد جیسے ہوتے ہیں جو نفرت کو پیار میں بدل دیتے ہیں، اور اس میں بہت کچھ سہنا بھی پڑتا ہے۔ وہ سب فہد رضا نے کر کے دکھایا اور تم اس میں بالکل ناکام ہو چکی ہو۔ خود کو محبت کے دعوے دار مت کہنا کبھی بھی، اور یہ میں کبھی بھی نہیں۔ تم اسے جتلاتے ہوئے آگاہ کرنے لگی تھی۔ وہ ناراضگی کے ساتھ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی اور کمرے سے جلدی سے باہر نکل آ چکی تھی۔ سدرا کی باتوں سے سیدھا دل کو لگی تھی اور وہ اس کی ایک ایک بات کو یاد کرتی رہی۔ نیند اب اٹھ چکی تھی، اسے پوری رات اب کروٹ بدلنے میں گزار دی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ سب سے پہلے اس نے کروٹ بدل کر فہد کو دیکھا، لیکن وہاں موجود نہ تھا، اور اس کا بستر اسی نفاست کے ساتھ ہی دکھائی دیا جس طرح رات میں تھا۔ اس کا مطلب وہ رات بھر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ فرحین اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اٹھی اور اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹ کر بند کرنے لگی۔ وہ جلدی سے جلدی نیچے جا کر اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ فریش ہو کر وہ سیدھا کچن میں آئی۔ خیریت ہے تم اتنی صبح سویرے؟ وہ فرحین کو دیکھ کر چونک کر بولی، جی بھابھی، وہ بس ایسے ہی آنکھ کھل گئی تو نیچے آ گئی، آپ کو کوئی ہیلپ؟ وہ تھوڑی دیر اس بہانے میں سے وہاں رکنا چاہتی تھی، نظریں ادھر ادھر فہد کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ نہیں، میں ناشتہ، وہ بے رحمی سے بولتے ہوئے اپنا کام کرنے لگی۔ وہ استعمال شدہ برتن سلیب میں رکھ چکی تھی۔ میں تو ایسا کرتی ہوں، برتن دھو لیتی ہوں۔ فرحین اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی، فہد ہمیشہ واک کرنے کے بعد بھابھی کے ساتھ کچن میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اس لیے وہ کچن میں کسی بہانے سے رکنا چاہتی تھی۔ نہیں، ناشتہ کرنے کے بعد حاجرہ سارے برتن اکٹھے دھوئے گی، تمہیں تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی نے اشارے سے اسے روکا۔ اس کی بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور کمرے میں جاتے ہوئے پورے گھر کو متلاشی نظروں سے دیکھتی رہی، لیکن وہ کہیں پر بھی موجود نہ تھا۔ پورا دن گزر چکا تھا، فہد نہیں آیا تھا۔ اس کا کافی انتظار کیا، ہر بار کسی آواز پہ دل پہ فہد کا خیال آیا تو کمرے میں نکل کر جھانکنے لگی تھی۔ وہ اس کے لیے فکر مند ہونے لگی تھی۔ وہ تو یہ بھی یاد نہ کر پائی تھی کہ جانے کا فہد گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں بھابھی کے چہرے پہ کوئی پریشانی بھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ فہد ضرور کسی کام سے باہر گیا ہوگا۔ سدرا کو اس کا علم ہوگا، اس لیے پریشان نہیں ہے، لیکن وہ کہاں ہے، کب آئے گا، یہ فرحین کو اب کون بتائے گا؟ سدرا نے وہ پوچھ نہیں پا رہی تھی، وہ کہیں وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا؟ اب بھابھی سے کیسے پوچھوں؟ 2 دن گزر چکے تھے، وہ نہیں آیا تھا۔ اب کی بار وہ بہت فکر مند ہونے لگی تھی۔ اب کی بار سوائے بے بسی کے اور کچھ نہیں۔ وہ اپنے کیے پہ شرمسار ہونے لگی تھی۔ اس کے خیالوں کا خمار اچانک ایک آواز سے ٹوٹا اور فہد کا نام سنا۔ فہد، کیا بات، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر دروازے کے نیچے دیکھنے لگی جہاں فرحاد کے سہارے کھڑا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، بخار ہے بس۔ ٹھیک ہوں؟ وہ کانپتے ہوئے بولا تھا۔ بھابھی، کل سے بخار سے مر رہا ہوں، پھر بھی آفس جانے دیا اور آپ نے اسے جنید نے بولا، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ بیمار ہے۔
اس نے خود ہی کہا تھا کچھ دن ضروری کام ہے، وہاں جا رہوں گا۔ بھابھی فکری انداز میں اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ دروازے کے کنارے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہا تھا۔ جنید کے سارے وہ کمرے میں پہنچا تھا اور سدرا اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ انہیں دروازے کے قریب پہنچتا دیکھ کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھی تھی۔ بھابھی یہ لیجیے، اس کی دوائیاں وقت پہ کھلا دیجیے گا۔ جنید نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اب وہ اسے پکڑاتے ہوئے باہر نکلنے لگا۔ تم ابھی اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر تک رک جاؤ نا، رات کا کھانا کھا کر جانا۔ نہیں بھابھی، پھر کبھی کھا لوں گا، ابھی جلدی میں ہوں، آفس میں بہت کام ہے۔ فہد کی حالت ایسی تھی اسے اکیلے جانے دینا مناسب نہیں تھا، اس لیے اسے چھوڑنے چلا آیا۔ ایسے اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا، اچھا میں چلتا ہوں۔ وہ فہد کو دیکھ کر بولا تھا۔ اس نے فہد سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے خدا حافظ کہا تھا۔ دوائی کھا لو تاکہ تمہارا بخار جلدی سے اتر جائے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے پوچھنے لگی اور ساتھ ہی دوائی کو چیک کرنے لگی۔ نہیں بھابھی، ابھی رہنے دیں، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا، فی الحال کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں، میں بعد میں کھا لوں گا، آپ یہیں رکھ دیں۔ وہ اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ بخار کی شدت کی وجہ سے اس کی آواز میں کپکپاہٹ اور بھاری پن تھا۔ یاد سے لے لینا، دیکھو کتنا تیز بخار ہے، تم تو آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہے۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر فکر مندی سے بولی، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گی۔ سدرا نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اسے بولا تھا۔ جی بھابھی۔ وہ نیند کی حالت میں اسے بول رہا تھا لیکن اسے خود بھی اپنا ہوش نہ تھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے سرسری نظر فرحین کو دیکھنے لگی جو کہ ابھی بھی صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر خاموش کھڑی صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کے جانے کے بعد وہ وہیں بیٹھے اسے دیکھنے لگی۔ فہد کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اسے سردی لگ رہی تھی۔ جب یہ خیال فرحین کو آیا تو وہ فوراً اٹھ کر فہد کے اوپر دھیان سے کمبل ڈالنے کے بعد وہ وہیں اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کے ماتھے کو چھو کر بخار دیکھنے لگی۔ بھابھی میرا سر پھٹ رہا ہے درد سے، وہ آنکھیں کھولے بنا ہی کھڑا کر بول رہا تھا۔ انجانے میں وہ اسے سدرا سمجھنے لگا، وہ جو اسے سوتا ہوا سمجھی تھی۔ اچانک اس کی آواز چونک کر پیچھے ہٹی اور پھر سے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ بہت احتیاط سے سکون کے ساتھ دبا رہی تھی اور کافی دیر تک وہ یہی کرتی رہی اور اس کے بخار کی شدت اب اس کے ماتھے پہ آتے ہوئے پسینے سے سمجھ رہی تھی کہ اسے نیند آنے لگی ہے، لیکن فہد کو چھوڑ کر جانے کو من نہیں کیا تھا۔ صبح کے وقت فہد کی آنکھ کھلی تو کھلی رہ گئی، وہ بالکل اسی کے قریب سوئی ہوئی تھی۔ سر دباتے ہوئے اس نے بے اختیار نیند آ گئی تھی، وہ اپنے ہاتھ فہد کے سر پر رکھے ہوئے سو گئی تھی۔ اس نے فہد کے جاگنے کا علم نہ رہا لیکن فہد غیر یقینی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا اور دھیرے سے اس کے ہاتھ کو چھونے لگا۔ اسے ہاتھ پہ حرارت محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ فہد پہ نظر پڑتے ہی وہ سٹ پٹا کر ہاتھ پیچھے کرنے لگی تھی لیکن فہد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور حسرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اجرت میں ہاتھ چھڑاتے ہوئے اٹھنے لگی لیکن فہد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تو اپنی طاقت لگا کر آسانی سے ہاتھ چھڑا لیتی لیکن اسے فہد کا ہاتھ چھٹکنے گوارا نہ لگا تھا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گیا اور بے یقینی سے خمار آلود آنکھوں میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، وہ بس ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور فرحین کو چھڑانے کی جلدی نہ تھی، لیکن دروازے کی دستک سے ہی دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ چھٹک کے رہ گئے تھے۔ سدرا اس کی طبیعت کو پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ وہ اس کی حالت جاننے کے بعد نیچے چلی گئی اور فہد بھی فریش ہونے چلا گیا۔ تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے آؤں؟ فہد جو ہی واش روم سے نکلا تو وہ پوچھنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، جا سکتا ہوں نیچے، جو بھی چاہیے ہوگا لے لوں گا، لیکن رات بھر تم بیمار تھے، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو۔ باہر کی جانب جانے لگا تھا، میں نے بولا جا کے لوں گا، تم میرے لیے پریشان نہ ہو۔ اس کا لہجہ کچھ سرد فرحین کو اچھا نہیں لگا۔ وہ منہ خراب کرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی اور اس کی پشت کو کر کے بیٹھ گئی۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ صبح صبح فہد کے لہجے میں افسردہ کر دیا تھا، اس کی امید نہیں کر رہی تھی۔ فریش ہو کر اب وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے احتجاجاً زحمت نہیں کی تھی، اگر وہ چلا گیا تو اسے پیچھے جانا چاہیے تھا۔ وہ بیمار ہے، مجھے بھی پتہ نہیں یہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دو گھنٹے کے بعد اسے خود پہ غصہ آنے لگا، اب باہر جانے لگی، لیکن اتنا ٹائم گزرنے کے بعد فہد کو کمرے میں آ جانا تھا، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ اس کے من میں ہی اب فکر کی لہر توڑ گئی تھی۔ فوراً کمرے سے باہر نکل کر نیچے جھانکنے لگی، جہاں اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی منٹ کے بعد اسے سدرا دکھائی دی جو حاجرہ کو کچھ سمجھاتی ہوئی کچن سے باہر آ رہی تھی، پھر کمرے میں چل دی۔ حاجرہ تم نے فہد کو دیکھا؟ وہ وہیں سے آواز لگا کر پوچھنے لگی۔ نہیں باجی، مجھے نہیں معلوم وہ اس وقت کہاں ہے۔ حاجرہ نے اسے جواب دے کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، آ جائیے تو مجھے بتا دینا۔ پتہ نہیں یہ پاگل انسان صبح صبح کہاں چلے گیا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ اچانک اس کی نظر فون پر پڑی اور وہ اٹھا کر عجلت میں کچھ لکھنے لگی۔ ہر روز صبح کو واک کرنے وہ کھیتوں کی طرف جایا کرتا تھا، آج وہ وہیں گیا ہوا تھا۔ ویسے تو وہ بالکل ٹھیک تھا لیکن رات بھر بخار ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ دور نہیں چلا جا رہا تھا، اس لیے وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر زمینوں کی زرخیزی کو دیکھنے لگا اور ہر طرف ہریالی کو سبز رنگوں سے سکون محسوس کرنے لگا۔ اب وہ قدرت کا نظارہ کرنے میں مصروف تھا۔ ٹھونڈ بجی تھی، کہاں ہوں؟ میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر ایک عجب سی چمک آ گئی تھی۔ وہ اس کی خوشی کا میسج تھا اور اتنے دنوں کے بعد اس کی طرف سے چیٹنگ کے آغاز میں بے حد حیران باہر ہوں، اس نے متصل سا جواب دیا۔ اس کا میسج پڑھنے کے بعد فرحین کی فکر کچھ کم ہوئی، لیکن اتنی صبح صبح باہر کیا کر رہے؟ تمہیں تو گھر پہ ہونا چاہیے، تمہیں کسی کی فکر ہے کہ نہیں؟
اس نے ناگواری سے کہا، خوشی جان میری فکر چھوڑیے، اپنے شوق کا خیال رکھو، اس وقت تمہیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے، آفٹر آل تم کسی کی بیوی ہو، اس طرح اچھا نہیں لگتا کسی اور کو میسج کر کے اس کے ساتھ یوں بے تکلفی سے بات کرنا۔ وہ اسے چھیڑنے لگا تھا اور اس کی اس ادا پہ فرحین کے چہرے پہ تعجب اور مسکراہٹ سے پھیل گئی تھی، لیکن ہاں اس میں وہ بات کہا جو تمہارے ساتھ میں بات کرنے میں بہت بورنگ ہے۔ وہ خڑوس کیا جانے کس طرح پیار سے بات کی جاتی ہے بیوی سے، بس وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنے میں ماہر ہے، ابھی بھی لگا ہوا ہوگا اپنی اس محبوبہ کے ساتھ عشق لڑانے میں، وہ بھی اسی کی طرح سے اس سے بات کرنے لگے۔ وہ بھویں اچکاتے ہوئے اسے اسی کے انداز میں جواب لکھنے لگی تھی، اچھا تو تم جانتی ہو نا پیار محبت کرنا، اگر نہیں پتا تو سکھا دو، اسے اپنی توجہ کو یقین دلاؤ کہ اگر تم وہ بات نہیں کرو گی تو ظاہر کرو گی وہ گھر میں رہ کر کیا کرے گا، تمہیں اس کی اتنی فکر ہے تو بتاتی کیوں نہیں اسے؟ اس نے اپنا احساس دلاتے ہوئے لکھا تھا، پوری رات بیٹھ کر اس کا سر دباتی رہی، اپنی گہری نیند کو قربان کر کے اس کے لیے جاگتی رہی، اور صبح کو شکریہ کہنا تو دور کی بات اس نے مجھ سے پیار تک بات نہیں کی۔ وہ الگ انداز میں اسے شکایت لگا رہی تھی، لکھتے وقت اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، اس کے ٹیکسٹ پڑھ کر دوسرا سر کھجانے لگا۔ وہ اپنی غلطی کا اسے احساس ہونے لگا تھا، لیکن پھر بھی اپنے لیے فرحین کی یہ فکر اور تڑپ دیکھ کر وہ زیادہ دیر تک وہاں رک نہیں سکا تھا اور میسج لکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور فوراً سے پہلے وہ گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ زیادہ بدگمان نہ ہو، تمہارا شوہر گھر کے آس پاس ہی کچھ دیر میں ہی پہنچ جائے گا اور جی بھر کر اس کے سامنے گیلے شکوے کرنا۔ اس کا میسج حاصل ہوتے وہ بے چینی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور جسم میں ایک سرسراہٹ سی دوڑنے لگی، اس کا مطلب وہ یہیں کہ یہ اوپر لاؤ، اور میں سمجھی کہ شہر سے باہر چلا ہو گیا۔ وہ بے قراری اور پریشانی سے اپنے ہاتھ رگڑنے لگی، وہ آئینے کے سامنے کھڑی بڑی نفاست کے ساتھ اپنے چہرے کو ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے پیچھے سے آ کر کھڑا ہوا، اس کی موجودگی کو محسوس کرنے میں اس کے ایک دم سے ہاتھ کو پکڑا اور برش کرنے لگی۔ پلٹی نہیں تھی، فہد نے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ حائل کیے، وہ گناہگار بندہ حاضر ہے، جی بھر کر سزا دے دو۔ وہ اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنی گردن پہ محسوس کرنے لگی تھی، دونوں ایک دوسرے کو آئینے میں دیکھ کر محفوظ ہو رہے تھے اور اب پوری طرح سے اس کی گرفت میں تھی۔ سوری، مجھے لگا کہ تم بس بھابھی کے دباؤ میں آ کر مجھ سے کھانا پکا پوچھ رہے، اگر جانتا ہوتا کہ میری واقعی بیوی میرے لیے اتنی فکر مند ہے تو ایک پل کے لیے بھی اس سے دور نہ جاتا اور تمہارے پاس ہی رہتا۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر پوچھنے لگا، وہ پلک چپکا کر ہاں کرنے لگی، تھینک یو، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ مطمئن انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا، اور جواب میں وہ مسکرا دی۔ آپ اپنے چہرے پر مسلسل پڑتی ہوئی نظر اس کو محسوس کر کے فرحین پہ پوچھا، تمہارا ہونٹ اور ان پہ لگی سرخی سوچ رہا ہوں، گلا تر کرتے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں اس کی عجب سی خوشی دوڑی، پھر تمہیں کیا واقعی اچھی لگتی ہے؟ وہ ناراضگی کی شکل بناتے ہوئے پچھلی بات کو یاد کرنے لگی جب فہد نے بے دردی سے اس کے لبوں کو مسلا تھا، بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن آئی وانٹ ٹو۔ وہ رومانوی انداز میں بولتے ہوئے اس پر جھکا تھا، نہیں فہد دور ہٹو۔ وہ شرم سے پانی پانی ہونے لگی تھی، وہ دھیمے انداز میں بولتے ہوئے بے جان ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکینے لگی اور اس کی پرواہ کیے بغیر اس پر جھکنے لگا۔ تبھی اچانک دروازے پر کسی کی آواز لگائی اور دستک پر وہ منہ خراب کرتے ہوئے سیدھا ہوئی اور اس کی تمنائیں دل میں ہی رہ گئی تھی۔ فرحین نے اس کے تاثرات دیکھ کر استحضاء کے مسکرانے لگی اور سر جھٹکتا ہوا دروازہ کھولنے لگا۔ بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازم اسے بلاوا دے کر واپس چلا گیا تو فہد اس کے پیچھے ہی چل دیا تھا۔ کیا بات ہے فہد، تم اتنی گمسم کیوں بیٹھے ہو، کن سوچوں میں پڑ گئے ہو؟ شام کے وقت باغیچے میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بھائی جان کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، انہیں وسوسے آنے لگے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ وہ گلا تر کرتے ہوئے پریشانی سے بھرا، کس وجہ سے پریشان ہے؟ وہ بولی، وہ جلد سے جلد جنت کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ اسے دیکھ کر وہ فکریا بولا تھا، ہاں تو ٹھیک ہے، اگر بھائی جان اس بات سے سکون ملتا ہے تو اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی، لیکن یہ اتنا آسان ہے، تم جانتے ہو سب کچھ، جس طرح اس کی بدنامی ہو چکی ہے، کوئی بھی اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ میری نظر میں ایک رشتہ ہے جو اسے آج بھی اپنانے کے لیے تیار ہے۔ وہ بھویں اچا کر بڑی، کون سا رشتہ؟ وہ اس کی طرف پوری توجہ سے متوجہ منیب بھائی، وہ ایک دم سے بولی، تم ساری باتوں سے واقف ہو پھر بھی ایسا بول رہی ہو؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر ناپسندگی سے بولا، ہاں سب جانتی ہوں اس لیے بول رہی ہوں۔ تم فہد، تم نے جنت کی حالت دیکھی ہے، کس طرح وہ اتنے مہینوں سے تم دونوں بھائیوں کی بے روحی کی سزا کاٹ رہی ہے، اپنے گھر میں کسی قیدی کی طرح بند پڑی رہتی ہے، نہ باہر نکلتی ہے، نہ کسی سے زیادہ بات چیت کرتی ہے، تو کبھی ارد گرد گھوما کرتی تھی سارا دن، کبھی تمہارے ساتھ تو کبھی تمہاری باتوں میں گزار دیتی تھی۔ آج وہی جنت تم سے بات کرنے کو ترستی ہے، تمہاری ناراضگی، تمہارے غصے اور خوف اور تمہارے سامنے نہیں آتی۔ کیا یہ سزا اس کے لیے کافی نہیں؟ میرے خیال سے وہ اپنی غلطی کی سزا کاٹ چکی ہے، اب اسے اپنی مرضی سے جینے کا حق ملنا چاہیے۔ اس پر ظلم مت کرو، دیکھا جائے تو اس نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، صرف محبت کی تھی۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ وہ اس کی
میں بہہ گئی تھی، اس سے غلطی ہوگی، لیکن اس میں کچھ غلطی تم لوگوں کی بھی ہے۔ اگر تم لوگ پہلے ہی اس کی بات مان لیتے تو شاید یہ قدم اٹھانے کی غلطی کبھی نہ کرتی۔ محبت میں اگر محبوب نہ ملے تو کس قدر انسان کے لیے یہ زندگی اذیت ناک اور وحشت زدہ بن جاتی ہے۔ یہ تم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کی باتوں کو غور کرتے ہوئے جنت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے واقعی جنت کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، لیکن بھائی جان نہیں مانیں گے۔ وہ اپنی طرف سے رضامندی دکھاتے ہوئے بھائی جان کی فکر کرنے لگا۔ تو انہیں مناؤ، یہ کام تم اچھی طرح کر سکتے ہو۔ فہد رضا جب اپنی محبت کے لیے انہیں کسی صورت بھی قائل کر سکتے تو جنت کے لیے کیوں نہیں؟ وہ آنکھیں ٹکا کر اسے جتلانے لگی۔ اور ویسے بھی اگر بھائی جان کو اتنے دن بعد جنت کی فکر ہوئی ہے تو یہ بات اس کی طرف اشارہ ہے کہ یقیناً ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا ہے۔ شاید انہیں جنت پہ رحم آ گیا، وگرنہ وہ اس کے لیے اتنے فکر مند کبھی نہ ہوتے۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جنت کی شادی منی بھائی سے ہو جائے، اس لیے تو اس خلوص خلا سے بولنے کے بجائے بھائی جان نے تم سے کہا۔ آخر جملہ بے وقت پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ خالہ، وہ میری کچھ لحاظ اگر کرتے ہوئے بولا۔ تمہاری خالہ ہے تو کیا خڑوس نہیں ہو سکتی؟ وہ اپنے منہ پھٹ انداز میں بولی تھی۔ اچھا سوری، وہ مسکرانے لگی تھی۔ منیب بھائی کے لیے؟ منیب کے لیے بھائی جان مجھ سے کیوں کہنے لگی؟ وہ ہاتھ جھٹک کے بولا۔ سالہ ہے وہ تمہارا، جتاتے ہوئے بولے۔ اس کے انداز پہ وہ مسکرایا تھا۔ اچھا ویسے اگر وہ لوگ پھر سے رشتہ بھیج دیتے تو شاید پھر بھائی جان سے بات کرنا آسان ہو جاتا، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا معاملات سلجھ جائیں گے۔ اس بات کو سوچنے لگا تو وہ گہری فکر میں ڈوبنے لگا۔ ہاں بالکل سلجھ جائیں گے، لیکن کچھ بھی کرنا ہے جلدی کرو، بھائی کہ لندن جانے سے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ وہ مطمئن انداز میں اس کا بازو پکڑ کر سر کندھے پہ رکھ کر محفوظ ہونے لگی تھی۔ صفدر اور عزیز پوری برادری کے ساتھ معافی مانگنے چلے آ رہے تھے۔ جی توڑ کوششوں کے بعد اصغر نے ان سب کو خوشی سے اپنی ضد اور انا کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اکثر بیمار رہنے کی وجہ سے اس کا دل اب پہلے کی نسبت نرم ہو چکا تھا۔ اس کی ناراضگی کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ آخر اس کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ تھا۔ جنت اپنے بھائیوں کی رضامندی سے منیب کے ساتھ رخصت ہونے لگی تھی۔ دونوں خاندانوں کی دشمنی آج حقیقی طور پر ختم ہوئی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ وہ سب خوشی خوشی بارات والوں کا استقبال کرنے لگے تھے۔ گھر میں جہاں خوشی کا سما تھا، وہاں اس کے رخصت ہونے پر کچھ دیر کے لیے ماحول میں سناٹا بھی چھا گیا تھا۔ دونوں بھائیوں بڑے خلوص سے اسے رخصت ہو چکی تھی۔ سترہ اب مہمانوں کو الوداع کرنے میں مصروف ہو چکی تھی اور فہد بے چینی سے گھر کے اندر فرحین کا انتظار کر رہا تھا۔ چلو محترمہ، اب بہت ہو چکی مہمانوں کی خاطرداری، تھوڑی سی نظر کرم اس بندے پر بھی کر دیں جس نے اپنے اتنے دنوں سے ترسا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ جو ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، فہد سے اپنی گود سے اٹھا کر بولا۔ کیا کر رہے ہو؟ فہد نیچے اتارو، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ شرارتی انداز میں بولتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا، ایک دفعہ اپنے روح میں اتار دو، اس کے بعد ہر حساب چکتا کر دوں گا۔ اب وہ وقت آ چکا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر پیار سے بولا تھا اور شرم سے نظریں جھکا کے وہ اسے اپنے حصار میں بھرنے لگا تھا۔ لسنز، امید کرتی ہوں کہ آپ